الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے. محرم کے بعد یہ سفر کا مہینہ آتا ہے. محرم کا مہینہ ختم ہوا اور یہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. بہت ساری باتیں جو محرم میں آپ سے کرنی تھی نہیں ہو سکی، لیکن اس بیچ میں ہم آپ کو بھی معلوم ہے، سبھی کو معلوم ہے کہ جو ہمارے شہر مدھوبنی میں ایک فتنے نے جنم لیا تھا، اسی فتنے کے تعلق سے پچھلے جمعہ بھی آپ نے سنا، مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں کہی جو اجمالی تھی، لیکن آج انشاءاللہ تفصیلی طور پر اس موضوع پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئے گی. لیکن آج کا جو عنوان ہے بالکل ایسا سمجھیے کہ آپ صبح سویرے 10 بجے آپ کو آفس جانا ہے، آپ کو آفس جانا ہے اور آپ کے ٹیبل پر اخبار رکھا ہوا ہے. ادھر وقت ہو رہا ہے کہ آپ کو آفس جانا ہے، ادھر اخبار رکھا ہوا ہے کہ آپ کو اخبار بھی پڑھنا ہے. تو اس موقع پر آپ اس اخبار کے حرف بحرف کو نہیں پڑھتے ہیں، سارے حروف کو نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کھولتے ہیں اور اس کا جو عنوان ہوتا ہے، جو ہیڈنگ ہوتی ہے، اسے پڑھ کر ہم اور آپ بند کر دیتے ہیں اور پھر ہم چلے جاتے ہیں. آج کی باتیں بالکل اسی طرح ہوگی. جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، یہ بہت ہی گہرا عنوان ہے اور یہ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ میں ہم اور آپ اگر تفصیلی طور پر سننا چاہے تو یہ انصاف نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کی کچھ جھلکیاں، کچھ مختصر اجمالی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ہم آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں اور دولت ہیں، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں اور دولتوں سے اللہ نے جو نوازا ہے، ان تمام دولتوں میں اور نعمتوں میں اگر ہمارے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی عزیز اور پیاری ہے اور ہونی بھی چاہیے تو وہ ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت تو ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہے لیکن ایمان جیسی نعمت نہیں ہے. تو ہم اور آپ بحیثیت مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیں کامیابی کہیں نہیں ملے گی. دنیا میں وقتی طور پر مل بھی جائے لیکن مرنے کے بعد جو آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. اس لیے کہ وہاں کا جو معاملہ ہے وہ ایمان ہی پر موقوف ہے. انسان کے پاس سب کچھ ہے، دنیا میں عائش کر رہا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو دنیا بھر ہے. لیکن انسان کے پاس اگر ایمان کی دولت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے جو دنیا میں کامیابی دیتے ہیں وہ تو دیتے ہی ہیں. مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیں جہنم کی ایندھن نہیں بننا ہوگا. ہم جنت کی نعمتیں ہمیں میسر ہوں گی اور یہ سب ایمان پر موقوف ہے. اسی لیے اگر ہم سے ہماری کوئی چیز مانگ لے تو ہم دے دیں گے. کسی کو ٹوپی کی ضرورت ہے، ٹوپی دے دیں گے. کوئی اگر کرتے کا محتاج ہے، پاجامے کا محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، کپڑے کا محتاج ہے، ہم دیتے ہیں. ہر انسان دیتا ہے. آپ سے کسی نے مانگا 10 روپیہ، آپ نے دے دیا. آپ ہر چیز کی خرید بکری کرتے ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، دنیا کی ساری چیزیں، ہر چیز کا سودا ہوتا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان ہم اور آپ ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر دنیا کی ساری نعمتوں کے بدلے ہم سے کوئی ایمان کا سودا کرنا چاہے، ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور صحابہ کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. ہمارا آپ روزانہ سنتے اور سناتے ہیں کہ کس طرح ان سے ایمان لوٹنے کی کوشش کی گئی. اسی وجہ سے
آپ 1450 سالہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ایمان کو لوٹنے کی ہزاروں کوششیں کی گئی کہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر سے ایمان کو ختم کر دیا جائے، انہیں بے ایمان بنا دیا جائے، ایمان سے ہٹا دیا جائے، اور عجب طریقے سے اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فتنہ جنم لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں بھی یہ فتنہ شروع ہوا تھا ختم نبوت کا۔ مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا کہ میں آخری نبی، میں بھی نبی ہوں، اور یہ ایسا عقیدہ تھا کہ امت میں سب سے پہلا اجماع ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ تو مسیلمہ کذاب نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں، اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک سر پھیری عورت نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں، اور حوالہ کیا دیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے حوالہ دیتی ہے، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ ہے اس کا ثبوت، اس خاتون کا، اس سر پھیری عورت کا یہ ثبوت تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں۔ آخری نبی تو ہوں، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، مردوں میں سے نہیں ہوگا۔ یعنی لا جو ہے یہ مردوں کے لیے کہا گیا ہے، کسی عورت کے لیے نہیں، کسی عورت کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ یعنی نبی اب مردوں میں سے نہیں آئیں گے، عورتوں میں سے تو بہرحال آ سکتی ہے۔ تو یہ سر پھرے لوگ ہر زمانے میں ہیں۔ مسیلمہ کذاب کا صحابہ نے تعاقب کیا اور اس کا سر قلم کیا۔ اس طرح سے ہر زمانے میں فتنے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ تو حضرت امام صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس انسان سے اگر دلیل بھی طلب کرتا ہے کہ آخر تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں تو دلیل بتاؤ، ثبوت بتاؤ، تو وہ انسان بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دلیل مانگنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے امکان نبوت کو تسلیم کر لیا۔ ہر زمانے میں محمد بن قحطان عرب کے سرزمین پر پیدا ہوا، لیکن اس کا بھی قلع قمع کیا گیا۔ اب ہندوستان کی بات کرتے ہیں، ہزاروں لوگ ایسے سرکرے کھڑے ہوئے جس نے اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کیا، کسی نے مہدویت کا دعویٰ کیا، کسی نے مسیحیت کا دعویٰ کیا۔ جب سرزمین ہندوستان کی آپ بات کریں گے تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، اور اس وقت یہ جو ہند و پاک اور یہ جو آپ کو جو علاقہ نظر آتا ہے ہندوستان غیر منقسم، یہ جو ہندوستان ہے 65 سے 70 لوگ ابھی موجود ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ اس طرح کے ہزاروں فتنے کھڑے ہوتے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ آخری زمانے میں ایسے 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو امام مہدی کہیں گے، جو اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 30 کی بات کہی تھی، یہاں کئی ہزار آ چکے ہیں اب تک۔ تو اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ 30 ایسے ہوں گے، 30 ایسے دجال، ایسے مکار، ایسے جھوٹے ہوں گے جن کے پیچھے ایک بڑی جماعت ہوگی۔ 200-400 آدمی کو لے کر دعویٰ کرنے والے تو بہت سارے ہیں۔ اب میں نے بتایا آپ کو کہ 60-70 تو ابھی موجود ہے جن کے ماننے والے 100 200 400 500 ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں جو ماننے والے لوگ ہوں گے وہ 30 ہوں گے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا نام اسی میں آتا ہے جو آپ کے ہندوستان سے ہے۔ سید محمد جونپور کا رہنے والا، یہ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا، اپنے آپ کو مہدی کہا، اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدشہ معلوم ہو گیا تھا، یہ خدشہ ہو چکا تھا، یہ خدشہ ہو چکا تھا کہ آخری زمانہ جب آئے گا تو ایسے فتنے کھڑے ہو جائیں گے، جو اپنے آپ کو کوئی مہدی کہے گا، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا ہم ان کا احسان مانے، احسان مند رہے، وہ کم ہے۔ احادیث کے اندر اتنی علامتیں بیان کر دی ہیں، حضرت امام مہدی کے تعلق سے ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ہو، اتنی ساری علامتیں، نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ اگر ان احادیث میں بیان کی گئی نشانیوں اور علامات کے اوپر اگر ہم پرکھیں ان سارے جھوٹوں کو، ان مکاروں اور دجالوں کو، تو کوئی بھی کھرا نہیں اتر سکتا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ 1450 سالہ تاریخ یہ گواہ ہے
کہ جب بھی ایسے سر پھرے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے علماء حق کو پیدا کیا اور ان کا سر قلع کما کیا، ان کا تعاقب کیا اور انہیں مجبور کیا اس بات پر کہ تو سچا نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے۔ حاضرین، وقت کم رہتا ہے، اصل بات آپ کے سامنے نہیں آ پائے گی۔ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو پورے ہندوستان میں جس فتنے نے جنم لیا ہے، جو کم عرصے میں، یہ کہیے کہ کم مدتوں کے اندر جس نے اپنی ایک تاریخ بنائی ہے اور اپنے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، اس فتنے کا نام ہے فتنہ شکیلیت، شکیل بن حنیف۔ میں بہت مختصر میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو ہم اور آپ یہ سمجھے کہ یہ بندہ کون ہے، یہ شخص کون ہے۔ شکیل بن حنیف یہ آپ کے پڑوس ضلع دربھنگا کا رہنے والا، عثمان پور رتن پورہ کا رہنے والا یہ شخص ہے۔ 1968 میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، حنیف خان اور خوشتری بیگم کے یہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ دربھنگا سے یہ تعلیم حاصل کرتا ہے کہ انجینئر ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں سے وہ دہلی جاتا ہے۔ ہر انسان دہلی، بمبئی، کلکتہ کیوں جاتا ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ یہ بھی جاتا ہے اور وہاں کئی دکانوں میں یہ کام کرتا ہے، لیکن پیسے نہیں آ رہے تھے۔ اس نے پڑھانا شروع کیا، ٹیوشن پڑھانا شروع کیا، لیکن کتنا پیسہ آتا، لیکن پیسہ آ نہیں رہا تھا۔ اب اس کے دماغ میں فطور آنا شروع ہوا کہ آخر پیسے کیسے کمایا جائے۔ تو اب اس کے دماغ میں یہ بات آنے لگی، کوئی بڑا سا کام کیا جائے، کوئی عجوبہ کام کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے اس نے مہدی کہا کہ میں مہدی ہوں، میں امام مہدی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے امام مہدی کی شکل میں پیدا کیا، بلکہ میں خود مہدی ہوں۔ اور اس نے مہدویت کی بیعت لینی بھی شروع کر دی، یعنی لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا، لوگوں کے ایمان کا سودا کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو معلوم ہوا اور اس کے بعد لوگوں نے اس کا تعاقب کیا، مار پیٹ کے اس کو بھگا دیا۔ نبی کریم جگہ ہے، ہم آپ بھی جانتے ہیں، دہلی میں، وہاں سے بھاگتا ہے اور اس کے بعد لکشمی نگر کے اندر یہ اپنا مرکز بناتا ہے اور وہاں بھی لوگوں کو بہکانا شروع کرتا ہے۔ وہاں جا کر اس نے دوسرا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہاں سے بھی اسے مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کے دماغ پر نشہ تھا کہ پیسے کمانا ہے، پیسے کمانا ہے، یہ دوسروں کے ہاتھ بک چکا تھا اور یہ ایمان والوں کے ایمان کا سودا کر رہا تھا۔ اب اس کے لیے دہلی میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ بالآخر یہ وہاں سے بہت دور مہاراشٹر جاتا ہے۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں رحمت نگر، پتہ نہیں اس کو کس نے ایک بڑا سا علاقہ خرید کر دیا، اور آج وہاں رحمت نگر نام سے ایک بڑی سی آبادی ہے۔ وہاں صرف وہ رہتا ہے اور اس کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ وہاں کوئی دوسرا آدمی کی انٹری نہیں ہو سکتی ہے، دوسرا آدمی وہاں پرویش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ انسان اتنا ہی پر بس نہیں، یہ 2004 سے مستقل طور پر 2004 سے اس نے اپنے اس فتنے کی تبلیغ شروع کر دی۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ چھپ چھپا کر لوگوں سے ملاقاتیں کرتا۔ اب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ آخر یہ شکیل بن حنیف کون ہے، لیکن اب اس کے ماننے والے مبلغین یعنی بہکانے والے اس کے ہر اسٹیٹ میں ہیں، ہر جگہ ہے، آپ کے یہاں، میرے یہاں، بہار ہو، یو پی ہو، مہاراشٹر ہو، گجرات، جس علاقے کا آپ نام لے لیں، اس کے ماننے والے، ایمان کے لوٹنے والے آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ 4 نوجوان پکڑے گئے ہیں، اس کے بعد سے یہ تحریک شروع ہوئی۔ اب اس کے ماننے والے جو ہوتے ہیں، بہکانے والے، ایمان لوٹنے والے، آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی، بڑا تعجب ہوگا کہ ان کے بدن پر جو حلیہ ہوتا ہے وہ شرعی حلیہ ہوتا ہے، وہ شرعی حلیہ ہوتا ہے۔ ان کے پاس بڑی سی داڑھی ہوتی ہے، یہ کرتا، یہ پاجامہ، اور کرتا بھی چھوٹا نہیں، میرا تو کچھ چھوٹا بھی ہے، ان کا کرتا بڑا نیچے ہوتا ہے، بڑا اونچا ہوتا ہے، پاجامہ بالکل اوپر ہوتا ہے، بڑی داڑھی ہوتی ہے۔ آپ جب دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ کسی بڑے ادارے کا فاضل ہے، کسی بڑے ادارے کا فاضل ہے، اور یوں ہی کسی کو نہیں اچکتے ہیں۔ ان کی یہ تحریک ہے، ان کی یہ کوشش ہے کہ سب سے پہلے آپ کی صفوں میں آپ انہیں پہچاننے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، آپ کی صف میں آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، مستقل نماز پڑھیں گے، اور یہ ایسے نوجوانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو کالج اور یونیورسٹیز کے جو طلبہ ہوتے ہیں، ایسے طلبہ کو وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ دین کے معاملے بالکل زیرو ہوتے ہیں، انہیں دین کی کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے، ان سے دوستی کرتے ہیں، اور دوستی کرنے کے بعد پہلے تو وہ اپنے فیور میں لیتے ہیں، آپ کو چائے پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، بریانی کھلائیں گے، آپ سے بڑی اچھی باتیں کریں گے، اور اسی بیچ میں وہ اپنا جو شوشہ ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالات بتائیں گے کہ ملک کے حالات یہ ہیں، دنیا کے حالات یہ ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد امام مہدی پر آتے ہیں اور اس طرح سے وہ بہکاتے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایک عام نوجوان اس کے بہکاوے میں بہت آسانی سے آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے ہزاروں واقعات آپ کے سامنے پیش آ رہے ہیں، لیکن
یہ اتنی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ فتنہ ہمارے اور آپ کے گھر تک آ چکا ہے، گھر تک نہیں کہیے بلکہ گھر میں پرویش کر چکا ہے، اس لیے آج کا بیان ان نوجوانوں کے لیے ہے اور سبوں کے لیے ہے کہ آخر ہم ان کو پرکھیں کیسے۔ ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ایسے ڈاکوؤں سے، ایسے اچکوں سے جو ایمان کے لٹیرے ہیں، جو ایمان کے سوداگر ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے تعلق سے جو علامات ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم ان علامات کے ترازو میں انہیں تول سکتے ہیں کہ آخر یہ سچا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو آئیے میں ان علامات کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آخر وہ صحیح میں امام مہدی کی علامات کیا ہے۔ اور اس کے اندر یعنی شکیل بن حنیف جو اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہتا ہے، کیا وہ علامتیں، کیا وہ نشانیاں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، کیا اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہم موازنہ کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ آخر واقعتاً یہ صحیح معنی میں یہ عیسیٰ مسیح ہے یا نہیں، امام مہدی ہے یا نہیں، یہ وہی عیسیٰ مسیح ہے یا وہی امام مہدی ہے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ اور قیامت کی علامتوں میں سے یہ دو اہم شخصیات کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا ہے، ایک تو امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج جو ایک قوم ہے وہ نکلے گی۔ یہ ترتیب ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ امام مہدی سے موازنہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر جو حضرت امام مہدی کے تعلق سے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، 10-12 نشانیاں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کی جو پیدائش ہوگی وہ ملک عرب میں ہوگی، اور وہ بھی مدینہ پاک کے اندر۔ شکیل بن حنیف کی پیدائش ہندوستان میں ہو رہی ہے، اور وہ بھی کہاں؟ مدینہ میں نہیں بلکہ ضلع دربھنگہ میں۔ حضرت امام مہدی کی پیدائش مدینہ میں ہے۔ مدینہ کوئی دیہات نہیں ہے، شہر ہے، اور عثمان پور اور رتن پورہ آپ لوگ جانتے ہوں گے وہ ایک دیہات ہے۔ اس سے بھی ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت امام مہدی کا جو نام ہے، یہ مہدی یہ نام نہیں، یہ لقب ہے۔ یہ مہدی یہ لقب ہے، ان کا جو اصل نام ہوگا یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یواتی اسمہ اسمی، امام مہدی کا وہی نام ہوگا جو میرا نام ہوگا۔ اللہ کے نبی کا نام ہم آپ بھی جانتے ہیں، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مہدی کا نام بھی محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے والد کا نام ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ اور ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور شکیل جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، اس کے والد کا نام تو خود اس میں چھپا ہوا ہے، شکیل بن حنیف، یہ حنیف خان کا یہ بیٹا ہے۔ آخر بتلائیے کہ وہ امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح آئیے نسل کے تعلق سے، اب سوچئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مہدی کی نسل کا بھی تذکرہ کیا، ساری باتوں کا تذکرہ کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات، کیونکہ خدشہ تھا کہ ہزاروں جھوٹے لوگ مکار پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ سادات میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ جو اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، یعنی سید ہوں گے، سادات ہوں گے۔ اور یہ شکیل بن حنیف یہ خان اور پٹھان برادری سے تعلق رکھتا ہے، یہ سادات سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ آخری امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مہدی اس وقت کے جو حالات ہوں گے، خلیفہ کے انتقال کے بعد سارے لوگ پریشان ہوں گے، اور عیسائیوں کا پوری دنیا پر، پورے اہل عرب پر، ملک شام ہو، قسطنطنیہ ہو، سب پر قبضہ ہو چکا ہوگا، مدینہ چھوڑ کر ساری زمین پر قبضہ ہو چکا ہوگا۔ خلیفہ کے انتقال کے بعد سارے لوگ پریشان ہوں گے کہ آخر ہماری رہنمائی اب کون کرے؟ حضرت امام مہدی جو مدینہ میں جن کی پیدائش ہوگی، وہ اس بات سے کہ کہیں مجھے رہبر نہ مان لے وہاں سے بھاگیں گے، مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے۔ یعنی حضرت امام مہدی کی علامت یہ بیان فرمائی کہ حضرت امام مہدی اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، جبکہ شکیل بن حنیف یہ اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور شکیل بن حنیف کے ماننے والے یعنی ان کو امام مہدی کہنے والے، اس کی جماعت میں اکثر لوگ جہلا ہے، جاہل طبقے پر مشتمل ہے، جبکہ امام مہدی جو ہوں گے ان کو مہدی کہنے والے اولیاء اللہ ہوں گے، اس وقت کے قطب اور ابدال ہوں گے جو وہ پہچان جائیں گے ان علامات سے، ان نشانیوں سے کہ یہ صحیح میں امام مہدی ہے۔ اسی طرح آئیے امام مہدی کا جو ظہور ہوگا، یعنی لوگ سمجھیں گے کہ یہ امام مہدی ہے، یہ کعبۃ اللہ میں ہوگا، طواف کے درمیان ہوگا، یہ طواف کے درمیان ہوگا، اور وہی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سارے لوگ ان سے بیعت کریں گے، ان کو اپنا خلیفہ اور امیر مانیں گے۔ اب شکیل بن حنیف کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرتا ہے دلی میں، لکشمی نگر میں، کہاں؟ مکہ،
کہاں طواف، آج تک تو وہ طواف بھی نہیں کیا، نہ عمرہ نہ حج، مکہ مدینہ گیا ہی نہیں تو طواف اور عمرہ حج کہاں سے۔ اس کے بعد آئیے امام مہدی کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا، اس کے بعد 9 سال زندہ رہیں گے، 7 سال وہ خود حکومت کریں گے اور 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاون کے طور پر کام کریں گے، اور 49 سال یعنی 50 سال میں ایک کم کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا۔ جبکہ شکیل بن حنیف کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے، اس نے 25 اور 26 سال کی عمر میں دعویٰ کیا ہے، 1995 سے یہ بیعت لے رہا ہے، 25 یا 26 سال کی عمر میں یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اور امام مہدی کے بارے میں آپ کو میں نے بتلایا کہ وہ 40 سال کی عمر میں ظہور ہوگا، اور اس کے بعد 9 سال زندہ رہیں گے، 9 سال زندہ رہیں گے، لیکن کتنے 9 گزر چکے ہیں۔ اس نے جب دعویٰ کیا اس کے بعد سے کتنے 9 سال گزر چکے ہیں، 49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جائے گا حضرت امام مہدی کا، اور اس کے 56 سال ہو چکے ہیں۔ 1968 جس سن پیدائش ہے تب سے اگر آپ حساب کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 56 سال اس کے ہو چکے ہیں، جبکہ امام مہدی کی عمر صرف 49 سال ہوگی، تب زندہ کہاں ہے؟ جاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ ساری علامتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، کتنی عمر پائیں گے، کہاں ان کا انتقال ہوگا، اور امام مہدی کے تعلق سے آتا ہے کہ بیت المقدس میں وہ دفن ہوں گے، وہی ان کا انتقال ہوگا۔ اب اس کے مرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہاں دفن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آئیے حضرت امام مہدی 7 سال حکومت کریں گے۔ شکیل بن حنیف آج تک کسی بھی وارڈ کا ممبر نہیں بن پایا، تو حکومت کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں، یاد رکھیں، لیکن شکیل بن حنیف یہ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح بھی کہتا ہے اور اپنے آپ کو امام مہدی بھی کہتا ہے۔ امام مہدی کا جو ظہور ہوگا اس وقت کے خلیفہ کے انتقال کے بعد ہوگا، اور سارے لوگ انہیں تلاش رہے ہوں گے، جبکہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں خلافت نہیں ہے، ہمارے یہاں جمہوریت ہے، جمہوریت ہے، یہاں پر سیکولرزم ہے، یہاں پر کوئی خلافت نہیں ہے، تو کسی خلیفہ کے انتقال کا کوئی مطلب ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے پورے عرب میں بالخصوص ملک شام جس کو ہم عرب سیریا کہتے ہیں، اور اسی طرح قسطنطنیہ جو علاقہ ہے وہاں پر عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آج 57 اسلامی ممالک ہے اور وہ حالات نہیں ہیں جو اس وقت حالات ہوں گے۔ پورے ملک عرب پر عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا، مدینہ مکہ کو چھوڑ کر پورے عرب پر ان کا قبضہ ہو چکا۔ آج ایسا نہیں ہے، 57 اسلامی ممالک ہے اور وہاں مسلمان ہے۔ اسی طرح اس وقت جو مسلمان ہوں گے وہ اپنی جان مال ایمان کی حفاظت کے لیے مدینے کی طرف سکرتے ہوئے چلے جائیں گے، مدینے کی طرف۔ آج تو ایسا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے لیکن شکیل بن حنیف یہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے۔ یہ صرف امام مہدی پر اس نے اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ بھی کہتا ہے، یعنی عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اب آئیے عیسیٰ مسیح کے تعلق سے کچھ علامات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور اس کا موازنہ ہم کرتے ہیں کہ آخر شکیل بن حنیف واقعتاً عیسیٰ مسیح ہے یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ہم نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 550 سال پہلے 550 سال پہلے 32 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ یہودیوں کے فتنے سے اور ان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور وہ ابھی بھی زندہ ہے، اور قرب قیامت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا نزول فرمائیں گے، وہ نازل ہوں گے۔ تو یہ سب سے پہلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 550 سال پہلے، اور یہ شکیل بن حنیف اللہ کے نبی کی پیدائش کے بعد آ رہا ہے، وہ بھی 1450 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب رفع ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا، اس وقت ان کی 32 سال کی عمر تھی، اور یہ 36 سال کی عمر میں یا 25 یا 26 سال کی عمر میں عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہمیں جس عیسیٰ کا انتظار ہے، یاد رکھیں، ہمیں جس عیسیٰ کا انتظار ہے وہ نازل ہونے والے عیسیٰ کا انتظار ہے، پیدا ہونے والے کا نہیں، یاد رکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اب آسمان سے انہیں نازل کریں گے 2 فرشتوں کے سہارے۔ جب حضرت امام مہدی عصر کی نماز پڑھانے کے لیے بیت المقدس میں جب جا رہے ہوں گے تو اس وقت ان کا نزول ہوگا فرشتوں کے سہارے، اور ایسا ان کے بدن سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسا لگے گا ابھی وضو یا غسل کر کے آئے ہوئے ہیں، اور یہاں جماعت کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی، اور دیکھیں گے اس مینارے سے، مشرقی مینارے سے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ سیڑھی لگائی جائے گی، وہ آئیں گے، اور اس کے بعد امام مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اقامت آپ کے لیے ہے، میں نماز پڑھانے نہیں آیا ہوں، میں دجال کو قتل کرنے آیا ہوں۔ چنانچہ امام مہدی کی امامت میں وہ حضرت عیسیٰ وہ نماز
پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے مل کر جو ہے آگے کا جو معاملہ ہے دجال کو قتل کریں گے مقام لطف پر. تو یہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، پیدائش نہیں، پیدائش تو ہو چکی ہے، ان کا نزول ہوگا. اور شکیل بن حنیف کی پیدائش ہوئی ہے، اس بات کو ہمارا آپ یاد رکھیں. اور ایک بات ہمارا آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے. عیسیٰ بن مریم والد نہیں ہے. سارا واقعہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ بن باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور والدہ ان کا نام مریم ہے. اور شکیل بن حنیف کا باپ بھی ہے حنیف خان. شکیل بن حنیف، حنیف کا بیٹا شکیل، حنیف خان اس کا باپ بھی ہے. اور حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام مریم ہوگا، جبکہ شکیل بن حنیف یا شکیل کی والدہ کا نام خوشتری بیگم. خوشتری بیگم، بتائیے کتنا بڑا الزام ہے. اس نے کہا کہ میری والدہ کا نام خوشتری بیگم نہیں ہے، مریم ہے، اس لیے کہ اس کو ثابت کرنا تھا. اب سوچئے کہ وہ اپنی ماں پر کتنی بڑی تہمت لگا رہا ہے، کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، جبکہ اس کی ماں کا نام خوشتری بیگم ہے، مریم نہیں ہے. تو ہمیں تو مریم کے بیٹے کا انتظار ہے، نہ کہ خوشتری کے بیٹے کا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو انصاف پسند حاکم بن کر آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے، اسی طرح خنزیر کو قتل کریں گے. اور ان کے زمانے میں مال کی اتنی، دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ غریبی ختم ہو جائے گی، صدقہ لینے والا کوئی بندہ باقی نہیں رہے گا. آج تو اتنی غریبی ہے کہ جہاں آپ چلے جائیں گے چار مانگنے والے مل جائیں گے. غریبی ختم کہاں ہوئی؟ غریبی ختم کہاں ہوئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے یہ قرآن میں ہے کہ سارے اہل کتاب یہود و نصارہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے. یعنی سارے اہل کتاب جو ہوں گے یہود و نصارہ، وہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے. آج تک شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر کسی بھی اہل کتاب، چاہے وہ یہودی ہو یا نصارہ ہو، کسی نے بھی ایمان نہیں لایا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی کرامت ہوگی، معجزہ کہیے، جہاں تک نگاہ جائے گی، جو سانس لیں گے اور سانس سے جو سانس نکلتی ہے وہ سانس وہاں تک پہنچے گی. یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ کہیے، یہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے، وہاں تک وہ سانس پہنچے گی. اور اتنے درمیان میں جتنے بھی یہود و نصارہ ہوں گے، ان کی سانس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے. جب شکیل بن حنیف اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہتا ہے تو اسے اس علاقے میں جانا چاہیے جہاں یہود و نصارہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، وہاں جانا چاہیے. لیکن نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرامت ہے کہ جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک ان کی سانس بھی پہنچے گی، اور اس درمیان میں جتنے لوگ ہوں گے یہود و نصارہ وہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے. شکیل بن حنیف یہ کہتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے بعد جس کا خروج ہوگا وہ دجال کا. اور دجال کس کو کہتا ہے؟ آپ کو بڑی حیرت ہوگی، امریکہ اور فرانس کو کہتا ہے کہ یہ دجال ہے. امریکہ اور فرانس کو یہ کہتا ہے کہ دجال ہے. اور اس کی دلیل بھی سن لیجئے. دجال کے بارے میں ہم نے سنا ہوگا کہ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان میں لفظ کافر لکھا ہوگا، اور امریکہ اور فرانس جو آپ لکھیں گے تو بیچ میں کافر کا لفظ بن جاتا ہے، کافر کا لفظ بن جاتا ہے. دجال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی جو دائیں آنکھ سے وہ کانا ہوگا اور اس کی جگہ ایک موٹا سا دانہ ہوگا. اور یہ دجال کی آنکھ سیٹلائٹ کو بتاتا ہے، سیٹلائٹ جو ہوتا ہے سیٹلائٹ اسے بتاتا ہے کہ یہ دجال کی آنکھ ہے، اور یہ دونوں ملک جو ہے یہ دجال ہے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ وہ کوئی ملک نہیں ہوگا. اور احادیث میں ہے کہ سارے انبیاء نے اپنی امتوں کو دجالی فتنوں سے تنبیہ کیا ہے، آج سے نہیں. ارے امریکہ اور فرانس یہ جو بھی ملک ہے، یہ جو آج کی پیداوار ہے، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ ممالک نہیں تھے. اور اس سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں کسی بھی کے زمانے میں یہ ملک نہیں تھا. تو ملک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بندہ ہے، یہ انسان ہے جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور آج تک ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول سے پہلے یہ آئے گا اور یہ خرق عادت کام کرے گا. خرق عادت مطلب بالکل عادت کے خلاف. اس کو اللہ تعالیٰ بڑی طاقت عطا فرمائیں گے. یہ کہے گا تو مر جا، وہ مر جائے گا. تو زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا. یعنی موت و حیات کا مالک وہ اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے دیں گے. جسے چاہیں گے وہ مار دے گا، جسے چاہے گا اسے زندہ کر دے گا. آج تو ایسا نہیں ہے. جن دو ملکوں کو اس نے دجال کہا، کیا ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ خالی اشارہ کر دے کہ تم مر جا؟ ایسا تو نہیں ہے. موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے. اور سنیے، دجال کے پاس یہ طاقت اللہ دیں گے کہ زمین کو وہ حکم دے گا تو وہ زمین غلے نکالے گی. وہ زمین کو حکم دے گا، وہ زمین اپنے اندر سے خزانے، سونے چاندی کی جو کان ہوتے، خزانے ہوتے، وہ نکالے گی. آسمان کو حکم دے گا، وہ آسمان بارش برسائے گا. ایسا تو نہیں ہے آج. اگر یہ دونوں ممالک جن کو یہ دجال کہہ رہا ہے، کیا یہ دونوں کہہ دیں کہ آسمان سے ایک بارش برساؤ، کیا بارش برسائے گا؟
زمین سے کہہ دے کہ تم غلہ نکالو، کیا زمین غلہ اگائے گی؟ بالکل نہیں۔ جس طرح ہم کھیتی کرتے ہیں اسی طرح ان کو بھی کھیتی کرنا ہوگا، اور یہ صرف 40 دن زندہ رہے گا، یاد رکھیں۔ جب یہ آئے گا تو صرف 40 دن زندہ رہے گا۔ یہ دونوں ممالک جن کا نام لیا ہے صرف 40 دن سے ہے کیا؟ اور یہ 40 دن میں ایک بات اور یاد رکھیں، ان 40 دنوں میں پوری زمین کا چکر بھی لگا لے گا، ہر جگہ آپ کے یہاں ہر جگہ آئے گا، ہر جگہ پہنچے گا، ہر جگہ پہنچے گا ان 40 دنوں میں، اور اپنے ساتھ وہ سارے خزانے۔ اور اسی زمانے میں مدینے کے اندر 3 زلزلے آئیں گے، اور اس زلزلے میں جو منافقین ہوں گے اس زلزلے کے ڈر سے وہ باہر آئیں گے، اور یہ مدینہ اور مکہ پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں جو فرشتے ہوں گے وہ سارے اس کا جو ہے قلع کما کریں گے، اسے دھکا دے کر اسے بھگائیں گے۔ لیکن جو منافقین جو زلزلے کے ڈر سے باہر آئے تھے، اب یہ انتظار میں ہے دجال کہ کچھ تو مل جائے اندر سے، اب وہ سارے منافقین آئیں گے اور وہ اسے اچک لے گا، ان کا ایمان چھینے گا۔ تو یہ دجال کے تعلق سے ہے، اور اس نے جو اپنے آپ کو امام مہدی ہو یا عیسیٰ مسیح ہو، بہت ساری علامتیں نشانیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ صرف کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، سب سے بڑی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو باہر رہتے ہیں ان کی آپ فکر کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے لوگ اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر جن نوجوانوں نے اپنے آپ کے ایمان کا سودا کیا ہے وہ بھی کہیں کما رہے تھے، اور اسی طرح سے وہ سارے کے سارے ڈاکو لوگ وہاں پہنچتے ان کے ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے اولاد کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کے ایمان کی فکر کرنی ہے، ان کے اعمال کی فکر کرنی ہے، ورنہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آخر ان فتنوں کا کوئی شکار اور کب ہو سکتا ہے، کوئی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بس صرف اتنا ہی آپ سے گزارش ہے، پیغام ہے کہ ان فتنوں سے ہم آپ بچاویں، اپنے محلے کو بھی، خاص طور سے اپنے اولاد کی ہمارا فکر کرے، جہاں کہیں بھی ہو ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور انہیں یہ تاکید کر دے کہ جب بھی اس طرح کے لوگ آئیں گے، یا تو امام مہدی ہو، حضرت عیسیٰ ہو، یا دجال ہو، یا قیامت ہو، انہی موضوع پہ بات کریں گے۔ اگر وہ بات کرے تو بالکل ان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، ورنہ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو زندہ رہ کر کیا فائدہ؟ سوچئے ذرا، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو زندہ رہ کر کیا فائدہ؟ مرنے کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ اس لیے ہمارا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔